الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تعالى في مقام آخر: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پڑھ لیجئے: الصلاة والسلام علیہ. کوئی گل باقی آنکھ پہ نازان ہو. یہ ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے جب 4 دن کے اقتدار کی خاطر کسی نے غازی ملک ممتاز حسین قادری کو پھانسی چڑھایا. ہم تب بھی کہتے رہے اقتدار ختم ہو جائے گا لیکن اس خون کا دھبا تمہارے دامن سے نہیں اترے گا. یہ ہم اس وقت بھی کہتے رہے جب گستاخ رسول آسیہ ملونہ کو رہا کر کے محبت رسول عربی میں آواز اٹھانے والوں کو جیلوں میں ڈالا گیا. ہم نے ان حکمرانوں کو بھی بتایا وقت گزر جائے گا لیکن تمہارے چہرے سے یہ کالک کبھی اترے گی نہیں. یہ ہم نے اس وقت بھی کہا جب کشمیر کی روتی بیٹیاں فریاد کر رہی تھی اور آج بھی فریاد کر رہی ہیں اور حکمران ان کی طرف توجہ کرنے کی بجائے ہمیں میچ دکھانے میں مصروف ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ قبر میں میچوں سے نجات نہیں ہونی ہے، قبر میں عورتوں کے جلوسوں کی اجازت سے نجات نہیں ہونی ہے. قبر میں نجات ہونی ہے تو مصطفیٰ کریم کی وفاداری سے نجات ہونی ہے. کیونکہ اطلس ہو کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو. اس تنے بے جان پر خاکی. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ لامحدود درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد لائق صد وقار و صد تکریم یادگار اسلاف بزرگ عالم دین الحافظ القاری حضور قبلہ نور علم سیالوی صاحب، لائق صد وقار و صد تکریم صاحبزادہ والا شان عزت مآب صاحبزادہ قاری ثاقب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، لائق صد وقار و صد تکریم صاحبزادہ قاری ساجد الرحمن چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، برادرم جناب شفقت خان رانجہ صاحب، برادرم جناب ملک اسد محمود صاحب، عزت مآب جناب ملک عامر شہزاد صاحب، لائق صد وقار جناب ایاز احمد شاہ صاحب، دیگر جتنے بھی ساتھی جنہوں نے آج کی اس خوبصورت بزم کو سجایا، ان کے معاونین، ان کے رفقا اور اس محفل میں جتنے نبی علیہ السلام کے غلام شریک ہوئے، دعا ہے کہ مالک ہم سب کو مرتے دم تک نبی علیہ السلام کے دین کے ساتھ وفادار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. احباب ذی وقار،
رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے، 11:15 ہونے والے ہیں، گو کہ لاہوریوں کے نزدیک کوئی ٹائم نہیں ہے، لیکن نیلہٹ کے لیے یہ بہت زیادہ ٹائم ہے۔ آپ اتنی دیر سے بیٹھے ہیں، میری ذات کے لیے نہیں، رسول عربی کے دین کی بات کے لیے۔ میں نے بغیر اس چیز کے لمبے چوڑے تمہید کے، لمبی چوڑی ادھر ادھر کی باتوں کے، آمد امبر سر مطلب، آئیے بات کرتے ہیں کہ کتنا کریم ہے وہ رب جس نے ہمیں بنایا، ہماری آنکھیں، ہمارے دل، گردے، اعضاء، جسمانی، تمام ان چیزوں کا 1 روپیہ بھی ہم سے نہیں لیا۔ بس اتنا ضرور کہا ہے کہ تمہارا جسم میں نے بنایا ہے، جب تم بنے میری مرضی سے ہو تو پھر دنیا پہ جا کے اپنی مرضی نہیں کرنی، وہاں پہ بھی میری مرضی کے تابع رہنا ہے۔ وہاں پہ جا کے یہ نہیں کہنا کہ میرا جسم ہے تو میری مرضی ہے۔ نہ تم اپنی مرضی سے گورے پیدا ہوتے ہو، نہ اپنی مرضی سے کالے پیدا ہوتے ہو، نہ اپنی مرضی سے چھوٹے پیدا ہوتے ہو، نہ بڑے پیدا ہوتے ہو، نہ مرضی سے بچے ہوتے ہو، نہ مرضی سے بڑے ہوتے ہو، نہ مرضی سے بوڑھے ہوتے ہو۔ جب کچھ بھی تمہاری مرضی نہیں ہے تو پھر اکڑ کس چیز کی؟ آپ اگر دیکھیں ہم میں سے کون ہے ایسا جو خود بوڑھا ہونا چاہتا ہے؟ آپ یہاں جتنے بزرگ بیٹھے ہیں، بلکہ بھائی جان یہ سامنے بیٹھے ہیں 2-3 بندے ہم دیکھ رہے ہیں، بلکہ 5-6 بندے جو چشمہ پہن کے بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھیں، قسم لے لیں کہ آپ خوشی سے چشمہ پہن کے بیٹھے؟ وہ کہیں گے بھئی اللہ کے بندو کون خوشی سے پہنتا ہے؟ تو یہ تو تکلیف ہے پریشانی سے۔ اگر ان کی مرضی چلتی تو کیا یہ اپنی آنکھیں کمزور ہونے دیتے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو جب آنکھوں میں، چہرے میں، قد میں، ذات برادری میں، حتیٰ کہ بہن بھائیوں کے انتخاب میں بھی ہماری مرضی نہیں ہے تو پھر نخرے کسی؟ اس لیے مرضی اسی کی چلے گی جس نے بنایا ہے۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ تو انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو تقاضا ہے وقت کا کہ اس کی مرضی کیا ہے، یہ کہ لمبی تمہید ہے اور اسی کے ضمن میں ہی باتیں چلیں گی کہ رب کی مرضی ہے کیا، رب ہم سے کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے۔ اچھا کچھ ایسے بیوقوف ہیں وہ کہتے ہیں جی دیکھیں رب کی مرضی کوئی نہیں ہوتی، ہماری اپنی مرضی ہوتی ہے۔ میں نے کہا رب کریم نے 2 چیزیں تمہیں بتائی ہیں، فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں نے تیرے اندر 2 چیزیں ڈالی ہیں، نیکی کی طاقت بھی اور برائی کی طاقت بھی، لیکن یہ تمہیں 2 رستے بھی بتائے ہیں کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ کامیاب وہی ہوگا جو اپنے اندر کو پاک کر لے گا، اور وہ برباد ہو جائے گا جو اپنے اندر کو گندا کرے گا۔ تو پھر ہم نے پوچھا مالک یہ بتا کہ وہ اندر پاک کرنے کا طریقہ کون سا ہے؟ تو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے وہی طریقہ اچھا ہے جو میرا حبیب لے کے آیا۔ تو پھر یہ تو اس نے واضح کر دیا کہ طریقہ وہی اچھا جو میرا حبیب لے کے آیا، کہ میری مرضی وہی ہے جو میرے محبوب نے کہہ دیا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ بھی مجھے پتا ہے آپ کیسی تقریر سننا چاہتے ہیں، ویسی بات کرتے ہیں آپ، سبحان اللہ کہیں بات کریں، ایک بار پھر کہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تاکید تمہارے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ کی زندگی کے اندر ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ تیرا میرا اللہ فرما رہا ہے۔ آج میں نیلہٹ کی سرزمین پہ اتنا سفر کر کے یہی پیغام سنانے کے لیے آیا ہوں، میرے جوانوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، پردے میں بیٹھنے والی، مجھے سننے والی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اتنی بات دل کی تختیوں پہ لکھ لیجئے، ہم نے کامیاب اسی وقت ہونا ہے جب رسول اللہ کی غلامی میں آنا ہے۔ اس نے بتا دیا ہے، سب کے حق بتا دیے، انسان تو انسان رہے، اس نے جانوروں کے بھی حق بتا دیے۔ اس لیے تو سیدہ آمنہ فرماتی ہے جب میرے بیٹے کی ولادت کا وقت آیا، میں نے دیکھا مشرق کے جانور مغرب کی جانب جا رہے ہیں، مغرب کی جانور مشرق کی جانب جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہیں، مبارک ہو حضور آ گئے،
मुबारक हो हुजूर आ गए। किस लिए बता रहे थे कि वो आया है जो इंसान तो इंसान रहे, जो जानवरों के हक बताने आया है। ये बताने आया है जानवर को भूखा प्यासा ज़िबा नहीं करते, ये बताने आया है कि सारा दूध निचोड़ नहीं लेते, उसके बच्चों के लिए भी छोड़ते हैं। ये बताने आया है कि जानवर के मुंह पे दाग लगा के उसकी पहचान नहीं बनाते हैं। ये बताने के लिए आया है कि जनाब आला जानवर का जिस तरह ज़माने जाहिलियत में गली से कोई गुजरता हुआ दुम्बा देख के किसी ने तलवार मार के उसका जनाब दुम उतार लिया और बाकी वो तड़पता हुआ जानवर आगे चला गया, इस तरह के जनाब जानवरों के आज़ा खाने से मना किया। वो नबी आया जो इंसान तो इंसान रहे, जो जानवरों की इज्जत हो और उनकी हिफाजत का भी ज़ामिन बन के आया। वो नबी आ रहा है जो फतेह मक्का वाले दिन जब जाएगा रस्ते में कुतिया के बच्चे होंगे तो हुजूर हजारों का लश्कर खड़ा करके एक बंदे की ड्यूटी लगा रहे हैं। क्या फरमा रहे हैं? इधर रुक जाओ जब तक सारे गुजर न जाए, तो तुमने अपनी सवारी को हटाना नहीं है, कहीं कुतिया के बच्चे किसी की ऊँटनी के नीचे आके मर न जाए। तो जरा तसव्वुर कीजिए जो नबी पाक अपनी आंखों के सामने अपनी सल्तनत के अंदर कुतिया के बच्चे भी नाहक नहीं मरने देते, उनके दिल पे कितना दुख होता होगा, कितना गिरा गुजरता होगा जब कश्मीर में उनके कलमा पढ़ने वालों के बच्चे बेजर्म खता मारे जा रहे हो, जब थर में उनकी उम्मत भूख और प्यास से मर रही हो, जब सर्दियों में पाकिस्तान की चौकों में बेटियां और बेटे गरीबों के गाड़ियों के शीशे साफ करके 10-10 रुपए मांग रहे होंगे, कितना उनके दिल पे जनाब आला दुख कैफियत होगी। वो नबी रहमत जनाब आला जब मक्का फतह करने के लिए तशरीफ लाए हैं तो उस वक्त जनाब आला जब एक सहाबी ने नारा लगाया कि आज तो जनाब आला काबे की गुर्बत का भी ख्याल नहीं करेंगे, आज तो गर्दनें काट के रख देंगे। मक्के वालों को हिम्मत नहीं पड़ी, कौन जाके हजूर को कहे हजूर हमें बचा लीजिए। उन्होंने एक औरत को भेजा, कसीदा जनाब आला लिख के दिया, वो कसीदा पढ़ती हुई आई, आके कहती है मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आपके और मेरे करीब नबी ने ये नहीं कहा, काफिरों की औरत बात करने के लिए आई है, मारो धक्का इसको उधर भेजो, ये नबियों के सरदार उसको कहते आने लो। जब पास आई तो फरमाने लगे क्या कहती है, क्या हुआ है? कहा आपके फलां सहाबी ने कहा, वो झंडा उन्होंने उठाया, वो कहते हैं आज गर्दनें काट देंगे, आज काबे को जनाब काबे की हुर्मत का लिहाज भी नहीं रखेंगे। मेरे आका ने फरमाया जल्दी कीजिए, उससे झंडा ले लीजिए। आए झंडा ले लीजिए, आपने इतनी सख्त बात कर दी हमसे पूछे बगैर। अब जाहिर है उन्होंने भी की थी तो हुजूर की मोहब्बत में की, जब उनके दिल पे गिरां गुजरी तो दिल जोड़ना तो मेरे मुस्तफा से कोई सीख। मेरे करीम आका ने फरमाया हाँ भाई झंडा इनसे ले लिया। आपने उनके बेटे को कहा अब झंडा तुम पकड़ लो। आए आप सोचे कि बेटे को कोई चीज मिल जाए बाप से लेके तो कोई दुख तो नहीं ना हो। इस दुनिया में एक बाप ही है ऐसा रिश्ता जो अपने से ज्यादा अपने बेटे को कामयाब देखना चाहता है। बाकी भाई भी मैं नहीं कह सकता कि भाई भी ऐसा हो कि जो कहे कि मुझसे मेरा भाई ज्यादा कामयाब हो, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह चाहे तो हो सकता है, वैसे आम औकात में होता नहीं। लेकिन वालिद अल्लाह की मखलूक में एक ऐसा रिश्ता है, ऐसा मर्द है जो अपने से ज्यादा अपने बेटे को कामयाब देखना चाहिए। तो मेरे आका ने उनको झंडा दे दिया और उस दिन क्या फरमाया, जो खाना काबा में आ जाएगा उसे पनाह दी जाए। ऊंची बोलिए, जो काबे में आ जाए उसे पनाह है, जो दारे अबू सुफियान में चला जाए उसको भी पनाह है, जो घर के दरवाजे बंद कर ले उसको भी पनाह है। और मेरे आका ने किसी को नहीं कहा कि इसकी घर की चादर चार दीवारी के तकद्दुस पामाल करो, दीवारें फलांग के जनाब घरों से निकाल के ले आइए। रियासत मदीना के दावेदारों, मुल्क के बदमाशों की बारी आती है जब तो तुम्हारी गर्दनें झुक जाती हैं और उलमा और सैयदजादों की गिरफ्तारी के लिए ना चादर का लिहाज, ना चार दीवारी का लिहाज, ना मस्जिदों का लिहाज,
نہ مسجدوں میں نمازوں کا لحاظ، اور اوپر سے کہنا ریاست مدینہ، یوں نہیں ہوتی. ریاست مدینہ میں دین کا بھی لحاظ ہوتا ہے، دین والوں کا بھی لحاظ ہوتا ہے. آئیے جی، میرے کریم نبی تشریف لائے جس نے جانوروں کے حق بتائے، اس نے انسانوں کے کتنے حق بتائے. آئیے یہاں پہ بزرگ بھی بیٹھے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں. آپ تو ماشاءاللہ مذہبی لوگ ہیں، پہلے ہی ماننے والے ہیں. سب سے زیادہ وہ پاکستان کی 2-3 درجن خواتین جو 7-8 بار طلاق لے کے اب جب مایوس ہو گئی کہ کسی کے گھر میں رہ نہیں سکتی، تو اب انہوں نے آواز اٹھانا شروع کر دی کہ نکاح ویسے ہی ختم ہو جانا چاہیے کہ جی اسلام. اور کل میں نے سنا، اللہ معاف کرے، ویسے مجھ سے تو پوری تقریر اس کی سنی بھی نہیں گئی، ایک بدکار عورت بکواس کر رہی تھی کہ اسلام تو ہے ہی مردوں کا جی، اس میں عورتوں کا حق کوئی نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں کہ کسی نے اسلام نہیں پڑھا تو وہ اپنی جہالت پہ روئے. حضور کا دین تو اس جیسا دین تو کائنات میں ہے ہی نہیں. میرے رب نے اسی لیے تو فرمایا تھا، محبوب جو نہیں مانتا اسے کو دفاعو لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. حضور تو دین لے کے آئے. یہ تو ایک جہالت ہے جو لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ مذہبی معاملہ ہے. حضور مذہب نہیں لے کے آئے، حضور پورا دین لے کے آئے. کہ صرف عبادات کا مسئلہ نہیں لے کے آئے کہ حضور کے صرف نمازوں کا حکم لے کے آئے. حضور نمازوں کا، قرآن کا، رمضان کے روزوں کا، حج زکوٰۃ کے احکام لے کے آئے ہیں، تو باقی معاملات اور معاشرت کے احکام بھی خود لے کے آئے. اونچی بولیے. آئیے جی بات کریں. کہتے ہیں جی ہمیں حق چاہیے. حق تب ملے گا جب کوئی قرآن کے سائے میں آئے. یہ قرآن ہے جس نے، آپ دیکھیں نا کہ علماء مجھ سے زیادہ بہتر لوگ بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھیں وراثت کیسے بیان کرتا ہے. کہ آپ پڑھیے جناب کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ جی کتنا ہے جی حصہ بیٹے کا، تو قرآن کہتا ہے اتنا حصہ ہے جتنا 2 بیٹیوں کا ہے. یعنی مطلب یہ ہے پہلے بیٹیوں کو دو، جتنا 2 بیٹیوں کا حصہ بنتا ہے ایک بیٹے کا اتنا بنتا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو جو بیٹے سے پہلے بیٹی کو وراثت دیتا ہے اس سے بڑھ کر بھی کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے حق کی آواز ہو سکتا ہے. ایسا نظام جہاں پہ جناب اعلیٰ کسی نے پوچھا کہ من حق کا بے حسن صحابتی، میرے حسن اخلاق کی سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا امو کا امو کا امو کا ثم ابی کا، تیری ماں تیری ماں تیری ماں پھر تیرا باپ. آج عورت بولے اسلام کے خلاف، جس اسلام نے اسے ماں کا درجہ دیا، بہن کا درجہ دیا، بیٹی کا درجہ دیا اور بیوی والی عزت دی. آئیے بس ایک 2 مثالیں دیکھ کے میں آگے چلتا ہوں. آپ سبحان اللہ کہیے. یہ مجھے پتا ہے آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں، لیکن یہ گھٹنوں سے ذرا ہاتھ ہٹا دیجئے. بزرگوں کو بیٹھنے دیں جیسے مرضی بیٹھتے ہیں. منڈے کھنڈے ذرا گوڑیاں تو ہاتھ لاؤ نا بچے. سیدھا ہو کے بیٹھ، سیدھے ہو، تو ہی سیدھا ہو بچے. نعرہ لاؤ ایک، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. ہاتھ کھڑا کرو پیارے ہو، میں توڑا مہمان ہاں یار. لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک. تاجدار ختم نبوت. آئیے جناب اعلیٰ جب میرے اور آپ کے کریم آقا تشریف لائے، حق دیتے ہیں جناب اعلیٰ ماں کو تو فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے آیا. جب میرے اور آپ کے آقا آتے ہیں، حقیقی ماں تو بڑی شان والی ہے، بڑے مرتبے والی ہے، بڑے مقام والی ہے. جناب اعلیٰ دودھ پلانے والی ماں جناب حلیمہ سعدیہ آپ کے قدموں کے نیچے جناب اعلیٰ میرے اور آپ کے کریم نبی چادر بچھا دیتے ہیں. صدیاں بیت گئی ہیں، آج بھی حلیمہ سعدیہ کو دنیا سلامیاں پیش کر رہی ہے کہ حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے، تو مدنی دا جھولا جھلے دیویوں سے، تو سوہنے دا مکھڑا نورانی نورانی، تو آقا دا مکھڑا نورانی نورانی. ہو تقدید رہی ہے
حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے. وہ جس نے ماں کو یہ عزت عطا فرما دیا، وہ جس نے بیٹی کے بارے میں فرمایا کہ بیٹا اللہ کی نعمت ہے اور بیٹی اللہ کی رحمت ہے. آج پاکستان کی بیٹیوں پہ دوپٹہ بھاری ہو گیا، آج پاکستان کی بیٹیوں پہ دوپٹہ مشکل ہو گیا. شہر کی لڑکی کہتی ہے جناب اعلیٰ مجھ سے جناب اعلیٰ پاؤ آدھا کلو کی چادر نہیں لی جاتی ہے، بھار ہے میں نہیں برداشت کر سکتی ہے. اور یہ کون کہہ رہی ہے جس کو شہر میں سکوٹی چلانے کے لیے بھی سر پہ ہیلمٹ پہننا ضروری ہے؟ بندہ پوچھے یہاں کیوں نہیں بولتی ہے؟ موٹر سائیکل تیرا، سر بھی تیرا، تو مرضی کیوں نہیں چلائی ہے؟ یہاں سر پہ اتنا بڑا ہیلمٹ کیوں پہنا؟ وہ کہتی ہے یہ میری جان کی حفاظت کے لیے ہے. کوئی اسے بتائے چادر تیرے ایمان کی حفاظت کے لیے ہے. یہ تمہیں ہم نے نہیں پہنائی ہے، یہ تمہیں رسول اللہ نے پہنائی ہے. آئیے جناب اعلیٰ کوئی پوچھے انہیں بیٹیاں تو پیدا ہوتے مار دی جاتی تھی. یاد کیجئے جب ایک باپ حضور کی بارگاہ میں کہتا ہے حضور ہم تو جاہلیت میں بیٹیاں مار دیتے تھے، کیا ہماری بھی معافی کا رستہ ہوگا؟ پھر وہ کہانی سناتا ہے حضور میری ایسی بیٹی تھی، میرے بلانے پہ آ جاتی تھی، دروازہ کھولتی تھی، میرے پاؤں دباتی تھی، میرا سر دباتی تھی، میری بڑی عزت کرتی تھی. لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے میں نے اسے مار دیا، پانی کے کنویں پہ لے جا کے میں نے اسے دھکا دیا. جب وہ پانی میں ڈوبنے لگی تب اس نے آخری بار مجھے پکارا یا بتاؤ ہائے میرے بابا میں تیری بیٹی. اتنا سنا تو حضور اتنا روئے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی. پھر میرے آقا نے فرمایا ایک بار پھر بتاؤ تیری بیٹی نے کیا کہا؟ وہ کہتا حضور جب میں نے اپنی بیٹی کو دھکا دیا میری بیٹی مجھے آواز دیتی ہے یا بتاؤ ہائے بابا میں تیری بیٹی. میرے آقا کے غلاموں میاں محمد بخش کا قلم اٹھا. آپ فرماتے ہیں جب جناب اعلیٰ اس کی بیٹی آخری آواز دیتی ہے کیا کہتی ہے؟ دھیاں لئی پردیس و بابل تے پترا لئی جاگی چپ رہنا تے کچھ نہ کہنا. اے دھیا دیا تقدیرہ. جب جناب اعلیٰ جب بیٹی نے آواز دیا تو جناب کہتا ہے وہ آخری آواز. پھر حضور روئے. صحابہ اسے کہتے ہیں تو نے کیسی بات کی، تو نے حضور کو رلا دیا، تیرے آقا کو دکھ پہنچا دیا. حضور فرماتے ہیں اسے کچھ نہ کہو، اس نے جو کیا اس کا اظہار کر دیا. تب میرے اور آپ کے کریم نبی نے فرمایا، تب آپ کے اور میرے رحمت للعالمین نبی نے فرمایا کہ دیکھ لینا جس کو اللہ نے دو بیٹیاں دیا یا دو بہنیں دیا، یاد رکھ لینا وہ جنت میں اکیلا نہیں جائے گا. ان کو پالنے والا، ان کی پرورش کرنے والا، جب جوان ہو جائیں ان کی شادی کرنے والا. جیسے یہ دو انگلیاں جڑی ہیں ایسے میرے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے جنت میں داخل ہو جائے. یہ کون حق دے رہا ہے؟ یہ آپ کے اور میرے کریم آقا حق دے رہے ہیں. آج اسی نبی کے خلاف کوئی بک بک کرے گا، اسی نبی کے خلاف کوئی توہین آمیز کلمات کہے گا، اور جناب اعلیٰ پورے پاکستان کا میڈیا اس کے حق میں بولے گا. اور جناب اعلیٰ کوئی پاکستان کے اندر آ کے جناب اس میں سینسرشپ بھی نہیں لگتی، کوئی آ کے جناب اعلیٰ اس طوائفہ کو جواب بھی نہیں دیتا جو کہتی ہے مرضی سے عورت مرد یا مرد مرد اگر بدکاری کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. جو ایسی بکواس ٹی وی پہ کرتی ہے اس کو بند کرنے کے کوئی ٹی وی پہ آرڈر نہیں ہے. ہاں البتہ لبیک والوں کا ترجمان ٹی وی پہ آ جائے تو پابندی ہے. لبیک کا نعرہ ٹی وی پہ نکھایا نہیں جا سکتا، یہ جرم ہے. لیکن جناب اعلیٰ بدکاری کی چیزیں دکھائی جا سکتی ہیں. اور میرے پاکستان کا میڈیا جو توہین رسالت پہ نہیں بولتا، توہین انبیاء پہ نہیں بولتا، توہین صحابہ و اہل بیت پہ نہیں بولتا،
तौहीन औलिया पे नहीं बोलता, तौहीन उलमा और सादात पे नहीं बोलता। एक बदकार और तवायफ औरत की तौहीन पे 8 दिन तमाशा लगा रहा, वो जी औरत की तौहीन हो गई, वो जी औरत की तौहीन हो गई, फलाना माफी मांगे, फलाना माफी मांगे। तो मैं कहना चाहता हूँ, ओ मुसलमानों, कोई है इन्हें बताने वाला, बड़ी कुर्सियों पे बैठने वालों को, सरकारी गाड़ियों में इन जनाब आला रंडियों को, तब इन जनाब आला मार्चों में लाने वालों को, और लड़के को बुर्का पहना के बुर्के के खिलाफ बातें करने वालों को, जनाब आला शाबाश देने वालों को कोई है समझाने वाला कि कोई तुम्हें रत्ती बराबर भी अकल है। जब से तुमने दीन से पंगा लिया, तुम काम सीधा करते हो उल्टा जाता है, तुम शाबाश लेना चाहते हो, तुम्हारे ऊपर और फिटकार पड़ जाती है। हुक्मरानों, अभी भी वक्त है, तुम जिस नारे पे आए हो तुम आज नाफिज कर दो। लब्बैक से लेके बाकी तमाम जमातों के इतना भी किसी में राई के दाने बराबर भी हो, अगर जनाब आला गैरत तो ईमान की रमक होगी तो आपके पीछे चल पड़ेगा। वो किस चीज पे? आपने कहा था हम रियासत मदीना बनाएंगे, और रियासत मदीना बनती है इस्लाम से, यूरोपी मुआशरे से नहीं बनती है। रियासत मदीना बनती है गुस्ताखान रसूल को फांसी पे चढ़ाने से। रियासत मदीना बनती है कश्मीर में, या जहां भी मुसलमान दुखी हो उसकी बचाव के लिए जिहाद करने से, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया ला इज्जत इल्ला बिल जिहाद, जिहाद के बगैर इज्जत कोई नहीं। ऊंची बोलिए, जिहाद के बगैर। ये जरूरी है, मैच खेलने से कभी बहनें आजाद नहीं होती। यहां इकबाल बोला है, इजाजत हो तो पढ़ दूं। पढ़े लिखे बच्चे बैठे हैं, ऊंची बोलिए। इकबाल कहता है मैं तुझको बताता हूं तकदीर उमम क्या है, मैं तुझको बताता हूं तकदीर उमम क्या है। शमशीर सीना अव्वल ताऊस रुबाब आखिर, शमशीर सीना अव्वल ताऊस रुबाब आखिर। अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर, होते हैं खिताब आखिर। ये कहते हैं तमाम लोग, सबको गिलाए, आपको मुझे भी गिलाए, पाकिस्तान के पीरों मौलवियों को भी गिलाए, सबसे ज्यादा हुक्मरानों को गिलाए। किस चीज का? कि पहले मुसलमानों की इज्जत थी, हमारी क्यों नहीं? पीर भी कहते हैं पहले बड़े हमारे बड़ों की बड़ी इज्जत थी, हमारी क्यों नहीं? हम भी कहते हैं हमारे बड़ों की इज्जत थी, हमारी क्यों नहीं? हुक्मरान भी कहते हैं सलाहुद्दीन अयूबी की इज्जत थी, मेरी क्यों नहीं? नूरुद्दीन जंगी की इज्जत थी, टीपू सुल्तान शेर मैसूर की इज्जत थी, मेरी क्यों नहीं? तो इकबाल ने इसका भी हल बता दिया, अगर बड़ों वाली इज्जत चाहते हो बड़ों वाले काम भी करो। इकबाल कहता है तुम्हारे बड़े कैसे थे कि अगर राजा दाहिर एक मुसलमान औरत पे जुल्म करे, वो सिंध से आवाज दे वाह मुस्लिमा हो, तो 7 समंदर झाग के 16 साल 6 महीने या 17 साल का मोहम्मद बिन कासिम आके कहता है मैं आ गया तेरी मदद के लिए। वो आता है आज तुम्हारे सामने फलस्तीन जलता है, तुम्हारे सामने बर्मा जलता है, तुम्हारे सामने यमन शाम कश्मीर हिंदुस्तान का मुसलमान जलता है, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आते। एक ड्रामे का एक्टर मरता है, तुम रो पड़ते हो, वो भी ड्रामे में मरता है, सच में नहीं मरता, तुम रो पड़ते हो। लेकिन कश्मीर के मस्जिदों में इज्जतें बेटियों की लुटी, तुम नहीं रोए। दिल्ली की मस्जिद के इमाम की आंखें निकाली गई, तुम नहीं रोए। तुम ताकतों ने
کے باوجود جہاد میں نہیں نکلے، تم کہتے ہو وہ عزت مل جائے۔ اقبال کہتا ہے پہلے ان والا عزم لے آؤ، ان والے جناب اعلیٰ، ان والا سوز جگر لے آؤ۔ دوسرے لفظوں میں ابے کی تلوار مانگتے ہو تو ابے والے بازو بھی لے آؤ، کہ عزم بلنداور سوز جگر آور، عزم بلنداور سوز جگر آور، شمشیر پدر خواہی بازو پدر آور، شمشیر پدر خواہی بازو پدر آور۔ یہی میرا پیغام ہے، حکمرانوں آپ کی عزتیں بحال ہو جائیں گی۔ ایک ہی طریقہ ہے، پاکستان میں اسلام نافذ کیجئے، اس سے دگنی نہیں 100 گنا مہنگائی بھی برداشت کر جائیں گے، لیکن دین تو نبی والا لاؤ۔ جناب اعلیٰ، پاکستان کے تھانے سے لے کے کوٹ کچہریوں تک انصاف تو نبی کے دین والا لاؤ۔ خدا کی قسم ہے ساری قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ لیکن جب پورے ملک کو ڈرون حملوں کی زد میں لانے والا پرویز مشرف جو مرضی کرے وہ اس کے لیے معافی ہو، اور جناب آپ کے وہ گاؤں کے کیا نام ہے قاری منظور چشتی صاحب، اور منظور چشتی صاحب کا جرم اتنا ہو کہ وہ حضور کی ناموس کے لیے نکلے، حالانکہ یہ طے ہے کہ ہمارا جینا مرنا سب حضور کے لیے۔ تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ انصاف سب کے لیے برابر ہو، پھر دیکھیے کہ جناب اعلیٰ ملک میں انقلاب کیسے آتا ہے۔ لیکن جب امیر کے لیے قانون علیحدہ ہو، غریب کے لیے قانون علیحدہ ہو، پھر کوئی اور ریاست مدینہ کا تصور آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے؟ یہ ریاست مدینہ المنورہ کی مثال نہیں ہو سکتی۔ ریاست مدینہ المنورہ میں تو یوں ہوتا ہے کہ چور کو بھی بغیر وجہ پوچھے سزا نہیں ملتی۔ جب یہ غالباً نسائی شریف یا سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جب ایک صحابی اپنے گھر کی بھوک اور پیاس کی وجہ سے انہوں نے چوری کی، ایک صحابی کے جا کے کھجوروں کے باغ میں سے کھجوریں توڑی، تو اور آپ کے اور میرے کریم آقا کی بارگاہ میں وہ باغ کا مالک انہیں لے آیا، کہتا ہے اس کا ہاتھ کاٹیے حضور، اس نے چوری کی ہے۔ تو پتہ ہے میرے آقا نے کیا پوچھا؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہتا ہے حضور میرے گھر پتہ کرا لیجئے، میرے بچے بھوکے ہیں، مجھ سے جب کہیں اور سے امید نظر نہیں آئی تو میں نے یہ کیا ہے۔ تو پھر کیا فیصلہ کیا میرے آقا نے؟ فرمایا جو کھجوریں اس نے توڑی ہیں وہ بھی دے دیجئے، اور جو آپ نے اس کو مارا ہے اس کے بدلے میں 1 اونٹ کھجوروں کا بھر کے اس کے بچوں کے لیے بھی دے دیجئے۔ اور میرے آقا نے یہ اس نبی نے فرمایا ہے کہ جس کے پاس ایک امیر خاندان کی عورت جب چوری کر کے پیش ہوتی ہے اور حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں حضور اس کو معاف کر دیں یہ بڑے خاندان کی ہے، تو آپ کے اور میرے آقا جلال میں آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اس کی جگہ اگر خاندان رسالت کی عورت ہوتی تو فیصلہ وہی ہوتا جو ہم نے کر دیا۔ تو پتہ چلا قبلہ کہ یہ ریاست مدینہ تب بنے گی جب یہاں پہ امیر اور غریب کے لیے قانون مساوی ہو جائے گا۔ آپ آج بھی کریں، خدا کی قسم میرے پاکستان میں جتنے وسائل ہیں آپ پورے بر اعظم ایشیا کے لوگوں کی بھوک مار سکتے ہیں، ان لوگوں کے پیٹ بھر سکتے ہیں آپ، لیکن کیا ہے اسی پاکستان میں بھوک سے خودکشیاں ہو رہی ہیں۔ اسی لاہور میں 3 سال پہلے کی رپورٹ ہے کہ جو رپورٹ ہوئے ہیں سروے کے مطابق 2 لاکھ مسلمان عورتیں روزانہ عزت بیچ کے اپنے گھر کا چولہا چلاتی۔ آپ سوچیں یار کہ جہاں عزتیں بک رہی ہیں روٹی کے بدلے
کیا حاکم سے اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ کیا حکمران نے اس کا جواب نہیں دینا؟ صرف یہ کہہ دینا کہ مولوی تو ہوتے ہی خلاف ہے، مولوی تو ہوتے ہی خلاف ہے، ہم بلا وجہ آپ کے خلاف نہیں ہیں، بلا وجہ آپ کے ساتھ ہماری تو تکرار نہیں ہے، بلکہ دوسرے لفظوں میں ہم آپ کے دشمن ہیں ہی نہیں، ہم آپ کے محسن ہیں۔ یہ یوں سمجھ لیجئے جس طرح بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، اس کو ڈاکٹر صاحب بخار سے، گردن توڑ بخار سے بچانے کے لیے ٹیکہ لگانے آ رہا ہونا اور بچہ اس کو گالیاں دے، یہ دیکھو جی یہ مجھے سوئی چبو رہا ہے، یہ مجھے ایسا کر رہا ہے، فلاں ویسا کر رہا ہے، حالانکہ ڈاکٹر اس بچے کا دشمن نہیں ہے، وہ اس کو بچانا چاہتا ہے۔ اس طرح ہم ان کو بچانا چاہتے ہیں آخرت کی ذلت سے اور موت کی اس سختی اور اس تکلیف سے اور قبر و حشر کی ذلت سے، کہ آج بھی آپ کے پاس وقت ہے، آپ حضور کی غلامی میں آ جائیں۔ اگر آپ واقعی اپنے آپ کو حضور کا عاشق کہتے ہیں، سب سے پہلے پاکستان کی جیلوں میں جتنے گستاخان رسول ہیں انہیں سولی چڑھائیے۔ حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ آسیہ ملونہ بہت پہلے کی سزا لینے والی، وہ بچی رہی، اس کے بعد میں گرفتار ہونے والا غازی ملک ممتاز حسین قادری سولی چڑھ گیا۔ ان سب لوگوں کو مالک کریم ذلیل کر بھی رہا ہے اور آگے کرے گا بھی، جن لوگوں نے غازی صاحب کی شہادت کے اندر اپنا کوئی نہ کوئی کردار پیش کیا، اور اس کو بھی جو جناب ایسے معاشرے کو مفلوج معاشرہ کہتا ہے کہ جہاں پہ جی قاتل کو جناب ہیرو بنا دیا جاتا ہے، تو یہ یاد رکھیے کہ قاتل میں فرق ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے قتل ناحق کرنے والا، وہ مجرم ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مجرم کو مارنے والا، ایک ہوتا ہے دین دشمن کو مارنے والا، وہ عام نہیں ہوتا، وہ عام قاتل نہیں ہوتا، وہ غازی ہوتا ہے۔ آج 4 سال گزر گئے ہیں، 4 سال گزرنے کے باوجود آج بھی بتائیے کہ غازی ملک ممتاز حسین قادری کی محبت کم ہوئی ہے؟ وہ شیطان تاثیر کا وہ لڑکا پچھلے سال بک بک کر رہا تھا، دیکھیے جی یہ کیسے ہیں پاکستانی، انہوں نے قاتل کا مزار بنا دیا ہے، تو قبلہ امیر المجاہدین نے فرمایا کہ تمہارے اندر ہمت ہے تو تم مقتول کا بنا کے دکھا دو، تمہارے پاس تو پیسے موجود ہیں، تم جاؤ جا کے اپنے باپ کا مزار بنا کے دکھاؤ، تو پتہ چلا کہ مزار پیسوں سے نہیں بنتے، مزار رسول اللہ کی محبت سے بنتے، ورنہ بنا دیتے تم جا کے، کھڑے کر لو 100 گارڈ کھڑا کر لو جا کے وہاں پہرا دیتا رہے، لیکن یہ یاد رہے کہ میں قربان تنا تھی باہو قبر جنا دی جیوے، قبریں ان کی جیتی ہیں جو مصطفیٰ کے نام پہ قربان ہوتے ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور الحمدللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کل بھی غازی صاحب کے ساتھ کھڑی تھی، آج بھی کھڑی ہے اور قیامت تک انشاءاللہ کھڑی ہے انشاءاللہ۔ ہماری نسلیں بھی غازی کے ساتھ کھڑی ہیں کہ غازی تیرے جان نثار جب تک سورج چاند رہے گا، غازی تیرے جان نثار۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے، میں جو دیکھ رہا ہوں آنے والا وقت کے ہر وہ ساتھی، ہر وہ لوگ جو اس غلط فہمی میں آ گئے تھے کہ شاید یار یہ اچھا نعرہ لگا رہے ہیں تو یار یہ کوئی اچھا کام کریں گے، ابھی بہت سارے لوگوں کو تسلی ہو گئی ہے، تو جو تھوڑے بہت بچ گئے انشاءاللہ میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں، بلے تیر اور نون والے سب کے گھروں پہ لبیک کے جھنڈے دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ۔ آنے والا وقت حضور کے دین کا ہے، اور یہ یاد رکھیے آپ کی اور میری بقا حضور کے دین میں، آپ رہیں نہ رہیں، میں رہوں نہ رہوں، لیکن اگر آپ رسول اللہ کے دین کے لیے آواز اٹھائیں گے تو آپ کی نسلیں بھی فخر سے کہیں گی ہمارا باپ وہ تھا جو حضور کے دین کے لیے جیل میں گیا، حضور کی ناموس پہ ہتھ کڑیاں پہنی اور ہتھ کڑی پہن کے بھی کہتا رہا لطف سجن دم بدم کار سجن گاہ گاہ انجوی سجن واہ واہ انجوی سجن واہ واہ انجوی سجن واہ واہ انجوی سجن تاجدار ختم نبوت۔ آخر میں جناب اعلیٰ اس طرف جاتے ہوئے یہ پیغام ہے، اگر نلہٹ کی سرزمین پہ اللہ نہ کرے
آپ میں سے یا میرے سمیت یہاں کوئی بیٹھا بننا ہماری فوٹو کسی راک ایجنٹ کے ساتھ آ جائے، آپ بچیں گے؟ نہیں، راتوں رات غائب کیوں بھائی؟ کہیں گے تو ریاست کے غدار کے ساتھ نظر آیا ہے۔ تو خدا کے بندے، جب ہم ریاست کے غدار کے ساتھ اللہ نہ کرے نظر آئیں تو ہماری خیر نہیں ہے، اور تمہیں گلہ ہوتا ہے کہ ریاست کے غداروں کے ساتھ تمہارا کیا کام۔ تو قادیانیوں کو جب آپ کبھی ماہر اقتصادیات بنا دیتے ہیں، کبھی کچھ بنا دیتے ہیں، تو یہ یاد رکھیے جب حضور کی ختم نبوت کے دشمنوں کو آپ کے ساتھ دیکھتے ہیں تو یہ ہم سے بھی برداشت نہیں۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ نلہڈ کی سرزمین، یہ پنڈی گھیب کی سرزمین، یہ پنجاب کی سرزمین، یہ پاکستان کی سرزمین وہ ہے جو نبی الرحمت کے نالین کی توہین برداشت نہیں کر سکتی، اور نالین حضور کے قدموں میں آئے ہیں، جو حضور کے قدموں میں آنے والی جوتی مبارک کی توہین برداشت نہیں کر سکتی، وہ سرکار کے تاج ختم نبوت کی توہین برداشت کر سکتی ہے؟ کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اور میں اس موقع پہ پاکستان کے تمام مشائخ کو، جن لوگوں نے کسی وجہ سے بھی، ان کی جو بھی نیت تھی، شاید وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ جانے کی وجہ سے بادشاہ کی اصلاح ہو جائے گی، حکمران راہ راست پہ آ جائے گا، لیکن اس کے باوجود اس کی حالت تو جوں کی توں رہی۔ لیکن ان مشائخ کو میں اتنا ضرور کہوں گا کہ حضور آج آپ کے سامنے جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ختم نبوت پہ بات کرنے پہ تو ہزاروں پابندیاں، ناموس رسالت پہ بات کرنے پہ کتنی پابندیاں، لیکن فحاشی اور عریانی کے مارچ پہ کوئی پابندیاں، حضور اب تو بولیے۔ قبلہ ایسے موقع پہ جب غریب کے لیے روٹی مشکل ہو گئی، غریب کے لیے سر چھپانے کی جگہ مشکل ہو گئی، اب تو بولیے۔ قبلہ ایسے موقع پہ جب ننگے پیروں والے اور ننگے سر والے طالبان، امریکہ جیسی جناب دنیا میں سپر پاور کہلانے والی طاقت کو جوتے مار کے بھگانے میں کامیاب ہو گئے، اور یہ بتا دیا کہ جنگ ٹیکنالوجی سے نہیں جیتی جاتی، ایمان سے اور اللہ کی مدد سے جیتی جاتی ہے۔ تو حضرت کم از کم یہ بتائیے حکمران کو کہ بس کیجئے بزدلیوں والے کام، میچ کرانے بس کیجئے، جتنے پیسے میچوں پہ لگائے ہیں اتنے پیسے جہاد پہ لگاتے تو کشمیر بھی آزاد ہو جاتا اور ہندوستان کے مسلمان بھی آزاد ہو جاتے۔ اور ایسے وقت میں جب دلی جل گیا، جب بیٹیوں کی عزتیں لوٹی گئی، جب آزادی مانگنے والوں کے آگے فوجی برہنہ ہو کے کہتے ہیں کہ تمہیں آزادی چاہیے، تو جناب اعلیٰ غلط غلط اشارے کر کے انہیں جناب توہین کا نشانہ بنایا گیا، اور مسجدوں میں وہ پیشاب پخانہ کر کے گئے، قرآن کی بے حرمتیاں کر کے گئے۔ حضور اب تو بولیے کہ اس وقت ریاست مدینہ والے کو چپ رہنا زیب نہیں دیتا، میدان میں اترنا زیب دیتا، میدان جہاد میں کھڑے ہونا زیب دیتا۔ اور یہ یاد رکھیے کہ آج ایک وقت ہے، آج اگر بر وقت کسی نے آواز نہ اٹھائی تو جو کشمیر میں ہو رہا ہے، جو ہندوستان میں ہو رہا ہے، کل وہ نلہڈ میں نہ ہو، کل وہ کشمیر میں نہ ہو، آزاد کشمیر میں نہ ہو، اسلام آباد میں نہ ہو، لاہور میں نہ ہو، کراچی میں نہ ہو، بعد میں کسی نے نہیں کہنا کہ جناب کسی نے بتایا نہیں، اور پھر آ جا کے سارا غصہ مولوی پہ اترتا ہے۔ لوگ آج بھی باتیں کرتے ہیں کہ جی جب ڈھاکہ ٹوٹ رہا تھا تو مولوی ختم پڑھ رہے تھے، مولوی ختم خواجگان پڑھ رہے تھے، تو آپ نے ہمیں دیا جو ختم پڑھنے والا شعبہ ہے تو ہم نے وہی کرنا ہے۔ آپ ہمیں دیں، فوج کی کمان ہمارے سپرد کریں، ہم آپ کو بتاتے ہیں جہاد ہوتا کیا ہے۔ آپ ترجمان ایسے بندوں کو بٹھاتے ہیں جنہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، آپ امیر المجاہدین کو لائیں اور بتائیں کہ جناب اسلام کی ترجمانی کیا ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام کہتا کیا ہے۔ اونچی بولیے۔ لیکن اللہ کے بندو کچھ سوچو، ہماری آپ سے کوئی ذاتی عداوت نہیں، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں بڑے پیار اور محبت سے دعوت دے رہا ہوں تمام جماعتوں کے لوگوں کو کہ آج بھی اتنی تکلیفیں سہنے کے باوجود 4,500 سال کی قید، کس جرم میں؟ نہ کوئی بندہ مرا، نہ کسی کا بازو کٹا، نہ کسی کی ٹانگ کٹی، نہ کسی کا جناب جبڑا ٹوٹا، اس کے باوجود بھی اتنی بڑی سزا، کس جرم میں؟ کہ ہم کہتے ہیں آیا 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 آیا، اور پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا۔ آج وقت ہے، نکل آئیے بلے تیر نون کی ساری چھتریوں سے نکل کے حضور کے دین کی چھتری کے نیچے آ کے بتا دیجئے، یہ یاد رکھ لیجئے، بتا کے کہیے
یہ میری ایک جان ہے، میری لاکھوں جانیں ہو میرے آقا کے دین پہ قربان ہے، کیونکہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، تاجدار ختم نبوت۔ بس یہی ہمارا پیغام ہے، کوئی ہماری سنے نہ سنے، ہم نے جناب اعلیٰ آپ لوگوں کو دعوت ضرور دینی ہے، اس لیے کہ جناب اعلیٰ ہمارا کام فریاد کرنا ہے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں مولوی ہو اتنی باتیں کرتے ہو، آپ کی سنتا کون ہے؟ نہ کوٹ کچہری، نہ میڈیا، نہ حکمران۔ میں نے کہا ایک دربار ایسی ہے جہاں ہماری ضرور سنی جاتی، جب بھی دکھی ہوتے ہیں وہاں استغاثہ پیش کر کے ضرور کہتے ہیں کہ حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے، آپ کے تے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ۔ اتنی پیغام ہے ہمارا، دل کی تختیوں پہ لکھ لیجئے، ہم رہے نہ رہے، دین نبی نہ رہنا، ہم رہے نہ رہے، اس پیغام نے رہنا ہے، لیکن اس کا اجر بھی ملنا ہے۔ اس وقت میں آج جب جناب اعلیٰ تاجدار ختم نبوت کی کانفرنس کرانے پہ پابندی ہو، جب لبیک والے مولوی کو بلانے پہ پابندی ہو، ایسے لمحات میں اگر جناب اعلیٰ شفقت رانجہ صاحب اپنے اسد صاحب اپنے آپ کے ساتھیوں نے اگر آج یہ محفل سجائی ہے تو یہ یاد رکھیے اللہ آپ کو بھی ہمیں استقامت دے لبیک کے ساتھ کھڑے ہونے کی۔ میں اتنا آپ کو ضرور بتاؤں گا، اور کوئی آپ کو صلہ دے نہ دے، انہوں نے ضرور دینا ہے کہ جن کے لیے آپ لبیک کا نعرہ لگا کے میدان میں آئے ہیں، وارث شاہ فرماتے ہیں کاف ککھاں دیاں کلیاں رین کھلیاں چونے دار حویلیاں ڈھیندیاں ویلے آکڑے ساکڑے لنگ جانے، گلاں یاد سجن دیاں رہ دیاں نے۔ بس یہی پیغام آپ کے دروازے پہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا یہ خادم لے کے آیا ہے کہ اب تو آنکھیں کھل جانی چاہیے خیبر سے لے کے کراچی تک کے سیاسیوں کی جو کہتے تھے ہمیں پتہ نہیں چلا لبیک کا مقصد کیا ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے سال ہو گیا ہے پیشیاں بھگت رہے ہیں، ابھی بھی پتہ نہیں چلا ہمارا مقصد کیا ہے۔ ہم 6 مہینے جیلیں دیکھ کے آئے، ابھی بھی آپ کو پتہ نہیں چلا ہمارا مقصد کیا ہے۔ 5,500 سال قید سن کے ابھی بھی 57 بندے جیل میں ہیں، کیا ابھی بھی آپ کو پتہ نہیں چلا ہمارا مقصد کیا ہے؟ علامہ قاری منظور احمد چشتی جیسے لوگ آج بھی اڈیالہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، آج بھی آپ کو پتہ نہیں چلا ہمارا مقصد کیا ہے۔ تو بس ایسے میں کیا کہوں، ایسے موقع پہ بلے شاہ بولا ہے
بابا فرماتا ہے یہ ان تمام میڈیا والوں کے لیے جو لبیک کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، یا ان تمام جناب اعلیٰ لبرل لوگوں کے لیے جن کو ابھی بھی ہماری سمجھ نہیں آئی ہے، یہ ان تمام نام نہاد مذہبیوں کے لیے جنہیں لبیک میں کوئی خدمت نظر نہیں آتی ہے۔ بابا فرماتا ہے پھلاں دا تو عطر بڑا، پھلاں دا تو عطر بڑا، عطراں دے دریا چلا، مچھیاں کو ٹپیاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکڑی، پہلے اپنی میں مکا، تاجدار ختم نبوت۔ اچھا بھئی ایک بات اور، یہاں میری نصیحت ہے سب دوستوں کے، جو تحریک میں نہیں آئے انہیں دعوت ہے کہ آپ آ جائیں، جو تحریک میں موجود ہے ان لوگوں کے لیے کہ آپ کے سامنے دو طبقے ہوں گے، ایک وہ جو مشکل وقت میں تحریک سے لا تعلقی کر گئے، آپ کا حق بنتا ہے ان کے لیے بھی سینہ فراخ کریں۔ آپ انہیں کہیں کہ بھئی بالجبر، حکمرانوں کے جبر سے آپ لوگ چلے گئے، لیکن ہمارا یقین ہے کہ تمہارے دل پہ آج بھی لبیک کا نعرہ لکھا ہوا ہے، وہ آئیں گے آپ کے دروازے۔ اور دوسرا، باقی سیاسی پارٹیوں کے لوگ، خاص طور پہ آج کل بہت زیادہ لوگ موجودہ حکومت کے رویوں کی وجہ سے، شاید ہماری تقریروں کا اثر اتنا نہیں ہونا تھا جتنا ان کی مہربانیوں نے کر دیا ہے۔ تو آج سے 6 مہینے 8 مہینے پہلے ہمارے کچھ جوشیلے نوجوان بچے سکول و کالج والے کہتے تھے خان کا سٹائل دیکھا ہے، خان کی چپل دیکھی ہے۔ تو آج جب غریب اور بے سہارا اور محنت کش مائیں بہنیں بیٹیاں جب آٹے کے ٹرک کے پیچھے بھاگتی پسینے میں شرابور اور روتی ہوئی جب جاتی ہیں، جب ان کا سٹائل دیکھا ہے تو بڑے بڑے لوگوں نے توبہ کر لی۔ انہوں نے کہا بس یار یہ کیا بات ہو، یہ کیسی بات ہے؟ آپ کہتے ہیں ہمارا 2.25 لاکھ یا 2.5 لاکھ میں گزارا نہیں ہوتا، تو آپ سوچیں کہ غریب کا گزارا 15,000 میں کیسے ہو؟ تو بڑے لوگ آپ کے پاس آئیں گے، ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں کو ان کی انسلٹ کریں، انہیں جناب اتنا ہرٹ کریں کہ وہ دوبارہ واپس جانے پہ مجبور ہوں، ایسا نہ کریں۔ میرے کریم آقا کے بارگاہ میں کیس آیا، حضرت اسامہ بن زید آپ حالت جنگ میں تھے، لڑتے لڑتے کافر کو مارنے لگے نا، تو اس نے جب نیچے گرا تو وہ کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول، انہوں نے پھر بھی مار دیا کہ بھئی اب تو یہ مجھ سے بچنا چاہتا ہے۔ یہ بات حضور تک پہنچی تو میرے کریم آقا نے فرمایا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو اسے مارا کیوں؟ تو وہ کہتے حضور اس نے تو موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا، اس نے کون سا اندر سے پڑھا ہے؟ تو پتہ حضور نے کیا فرمایا؟ 3 بار حضور نے فرمایا حل شککت قلبہ، کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا؟ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا؟ تو میں ان بچوں کو کہوں گا، ان نوجوانوں کو پورے پاکستان میں کہ بچوں جو آپ کے پاس آتے ہیں انہیں بڑے فراخ دلی سے سینے سے لگائیے۔ اور میں باقیوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ نے 1.5 سال دیکھ لیا، عقل مند تو کہتے ہیں نا کہ عقل مند کو اشارہ کافی ہے، مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، 1 وعدہ خلافی ہوتی ہے، 2 وعدہ خلافی ہوتی ہیں، 3 وعدہ خلافی ہوتی ہیں، یہاں قدم قدم پہ وعدہ خلافی ہوں اور وہ کہیں کہ یو ٹرن لینا یہ عظیم لوگوں کی نشانی ہے۔ ابھی بھی اگر آپ لوگوں کو سکون نہیں ہوا تو خدا کے بندے کب سوچو گے؟ آج بھی تحریک لبیک یا رسول اللہ آپ کے لیے اپنے دلوں کے دروازے، اپنے دفتروں کے دروازے، اپنے دماغوں کے دروازے کھول کے کھڑی ہے۔ آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم خدا کی قسم یہ چاہتے ہیں کہ بیٹی بہن ماں، چاہے وہ بلے والے کی ہو، تیر والے کی ہو، نون والے کی ہو، لبیک والے کی ہو، سب کی ماں بہن عزت سے رہنی چاہیے۔ اور یہ عزت ملے گی کب؟ جب رسول اللہ کا دین آئے، جب سرکار کی شریعت آئے تو آپ کھڑے ہوں گے لبیک کے ساتھ انشاءاللہ، پکی بات ہے۔ ہاتھ کھڑا کریں دائیں بائیں، ابھی بھی کسی کا دل نہیں اگر بھرا تو کھڑے ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھا یہ نعرہ ہے، دور ہٹو اے دشمن ملت، پاکستان ہمارا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھا
دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے۔ اب تو آنکھیں کھول لیجئے کہ نلہٹ کی اس چھوٹی سی مسجد کو 1400 بجلی کا بل معاف نہیں ہے۔ میرا شریف آستانے پہ چلے جائیں، دربار شریف کے اندر جلنے والے بلب کا 1400 کا بجلی کا بل معاف نہیں ہے، اور سکھوں کے گردوارے پہ 14 ارب روپے لگ گئے ہیں۔ یہ کیسی ریاست مدینہ ہے؟ جس ریاست مدینہ کی پارلیمنٹ کے اندر آکے کی ہندو رامیش کمار کہے شراب بند ہونی چاہیے، اور مسلمانوں کا وزیر فواد چودھری کہے نہیں جی مسلمان بھی تو پیتے ہیں، پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ کیسی ریاست مدینہ ہے جہاں پہ جناب حد سے زیادہ قریب کے لیے جینا مشکل ہو جائے؟ خدا کا واسطہ ہے، آج بھی موقع ہے، لوٹ آئیے۔ آج بھی عزت چاہتے ہیں تو لوٹ آئیے۔ اس نبی کے دین میں آپ کی عزت ہے جس نے مزدور کو یوں عزت دی ہے، ہاتھ چومے، ہاتھ چوم کے فرمایا القاسب و حبیب اللہ، محنت والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ مجھے بولیے اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ یا تو پھر حضور کا دین آئے گا تو غریب کی تنخواہ حکمران کے برابر ہوگی، یا پھر حضرت کی تنخواہ 15,000 ہوگی، تاکہ پھر سارے برابر سے گزارا تو کریں نا۔ آخری شعر بوٹا گجراتی کا بات کر، اونچی بولیے، تھکے تو نہیں ہیں؟ اونچی بولیے اللہ اکبر یا رسول اللہ، ہاتھ چار یار یا زندہ آباد، اچھا زندہ آباد۔ اچھا بھی پیارے ہو، نماز پڑھ سو۔ ایک بزرگ دا کال ایک کسے بچے پوچھیا کہ بلا میں نے یہ دسو کہ میں کوئی نصیحت جنہاں میں کامیاب ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا جتنا مرضی برا بنے کم از کم ککڑ نالوں بہڑا نہ ہو جائے۔ کہتا ہے یہ مطلب نہیں سمجھا۔ آپ نے فرمایا کہ مرغا سویرے اٹھ کے رب نو یاد کرے تو ستا ہوئے اون دے نالوں بہڑا نہ ہو جائے۔ میرے تواڈے سمیت گل گل تے بہانے او جی مول صاحب سردی سی، او مول صاحب بارش سی، اچھا بارش آئے گی تو پھر نماز ختم، پھر روزہ ختم، پھر جناب ساری چیزیں ختم۔ تے صداندے کیاں اشرف المخلوق، صداندے کیاں جی اے جی اشرف المخلوقات ہے۔ کی اشرف المخلوقات علی گل رہ جاندی ہے؟ ساری رات بارش ہوئے، ساری رات اولے پین، ایک چڑی کان لالی ہر چیز دی گھونسلے زمین تے گر پین، ہوندے انڈے زمین تے گر پین، ساری رات بارش تو جاگ دے رہن۔ میں کدی نہیں دیکھیا کہ سویرے اٹھ کے انہاں خدا دا ذکر بند کیتا ہوئے کہ جی رات ساری جاگے ہیں جی سویرے کی اٹھنا، سویرے اٹھ دینے کے نہیں ٹائم نہ۔ اس واسطے پرند چرند اٹھ کے رب نو یاد کرن تے میں تے تسی ستے ہوئیے تے صدائیے جی اشرف المخلوقات ہے جی۔ بڑے جناب اسی عاشق رسول ہیں، عاشق رسول دعویاں نال نہیں حضور دی غلامی نال بن۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ میں دعا گوا تمام انہاں ساتھیاں واسطے جنہاں آج دی محفل سجائی، بھائی شفقت صاحب، ملک اسد صاحب، ملک عامر شہزاد صاحب، ایاز احمد صاحب، جناب قاری ساجد الرحمن صاحب، قاری ثاقب الرحمن صاحب، انہاں سارے ساتھیاں واسطے اللہ سب نو دنیا آخرت دی عزت دے، انہاں دے تمام معاونین واسطے، انہاں دی ساری ٹیم واسطے اللہ کریم انہاں نو بھی، توانو بھی، میں نو بھی مرد دم تک نبی علیہ السلام دی عزت دا پہرے دار رکھے، حضور دی ختم نبوت دے ہوتے پہرہ دین دی توفیق عطا فرمائے، ناموس رسالت دا امین بنائے۔ اللہ کریم اپنے حبیب دا صدقہ اس پورے پنڈ تے بالخصوص اور پورے پاکستان اور عالم اسلام دے ہوتے بالعموم اپنا خصوصی فضل تے کرم فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔